چین کا جو دورہ ہے پرائم منسٹر کا بہت اہم ہے اور یہ خبر بار بار سنائی جا رہی ہے کہ 110 لوگوں کی ڈیلیگیشن جائے گی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بزنس مین ہیں وہ اپنے اخراجات پہ جائیں گے اور یہ کہ اس دورے کے بعد پاکستان کے لیے اقتصادی جو صورتحال ہے وہ قدرے بہتر ہو جائے گی. اچھا اقتصادیات کی جب بات کرتے ہیں اور جب فائنانس منسٹری کی بات کرتے ہیں, جب اس طرح کی پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو ایک شخص جو ذہن میں آتے ہیں شہباز رانا, ون آف دا بیسٹ انفارمڈ اینالسٹ رپورٹرز جہاں تک اقتصادیات کا تعلق ہے. تو ہمارے ساتھ شہباز رانا ہیں. شہباز تھینک یو ویری مچ, آپ کسی چھٹی پہ ہیں اس وقت بچوں کے ساتھ آپ نے ٹائم نکالا, آئی ایم گریٹفل. یہ بتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں, what is the گپ شپ in the planning division in the finance ministry? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو پرائم منسٹر کا چین کا دورہ ہے حکومت کے لیے تو یہ انتہائی اہم ہے ہی, کیونکہ یہ پہلا دورہ وزیر اعظم کا چین کا آفٹر بیکمنگ دی پرائم منسٹر اگین. بٹ اس میں ہماری ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. حکومت پاکستان کی کوشش ہے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو ایک سلسلہ رکا ہوا ہے 2018-19 سے, اس کو کسی طریقے سے آگے چلایا جائے, اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کی تقریباً 17 سے 18 ارب ڈالر کے نئے منصوبوں کی فائنینسنگ کی چائنا سے بات کرنا چاہ رہا ہے. لیکن بیفور کہ چائنا پاکستان کو نئے منصوبے دے, چین کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جو پہلے منصوبے اور پہلے معاہدے پاکستان کے ساتھ ہو چکے ہیں, پاکستان ان معاہدوں کے اوپر عملاً اس طریقے سے ان کو آنر نہیں کر رہا. جو ایشوز آ رہے ہیں وہ کافی سیریس قسم کے ہیں. جو پہلے ہم نے کمٹمنٹ دی ہیں, چاہے وہ انرجی کا ہو چاہے دوسرے شعبے ہوں, وہاں پہ پاکستان لیک کر رہا ہے. تو دو چیزیں جو بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں گی وزیر اعظم کے لیے, اینڈ آئی ایم شیور, اور کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ اس کے حوالے سے ان کی تیاری بھی اس وقت ہو رہی ہے. نمبر 1 ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ہے, چائنیز کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور یہ ایشو ہے, اور اس میں حکومت نے وہ بہت سارے یہ اس کے پروٹوکول سیکیورٹی کے جاری تو کرتی ہے, لیکن اس کی پھر ایک ایڈیشنل کاسٹ ہوتی ہے. ہمارے چونکہ آپ کو پتہ ہے کوآرڈینیشن کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. دوسرا ایشو آفٹر دی سیکیورٹی جو پرائم منسٹر کے دورے کے درمیان ہائی لائٹ ہوگا, جس کی پرائم منسٹر کو نہ صرف جسٹیفیکیشن دینی ہے بلکہ کچھ پریکٹیکل جانے سے پہلے کرنا بھی ہے. وہ مسئلہ ہے کہ جو انرجی کے معاہدے ہوئے ہیں اور جن کے تحت ہم نے جو چینی کمپنیاں پاکستان میں پیمنٹ دینی ہے, جو بجلی بنانے میں وہ ان کا کام ہے, ان کی ادائیگیاں تقریباً 518-520 ارب روپے تک پہنچ چکی ہیں جو ہم نے دینی تھی, اور ہمارا وعدہ یہ تھا کہ یہ زیرو ہوں گی, یہ سفر ڈیٹ کا حصہ نہیں بنے گی. تو یہ ایک ایسا بڑا ایشو ہے. اس کے لیے جو آپ کہہ سکتے ہیں پری کنڈیشن اس دورے کی یہ ہے کہ یہ جو سٹاک کھڑا ہوا ہے 518 یا 520 ارب کا, اس میں ایک کمی آنی چاہیے. مکمل تو ختم نہیں ہوگا, نہ چائنیز ابھی کہہ رہے ہیں کہ مکمل خاتمہ کریں, لیکن وہ اس وقت پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم اپنی ایک سیریس انٹینشن. اچھا شہباز, یہ دیکھیں نا دورے میں تو 38 گھنٹے 48 گھنٹے رہ گئے ہیں, تو یعنی کہ اس میں ابھی تک ڈیولپمنٹ کیا ہوگی. دیکھیں دوسری بات یہ کہ اسحاق ڈار صاحب گئے تھے, ان کی وہاں جو چائنیز ایگزم بینک ہے اس سے بھی بات چیت ہوئی ہے, اور وہاں سے ایک امید ہے کہ بھئی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھنگز ول ڈیفینیٹلی بی آئرنڈ آؤٹ جب پرائم منسٹر جائیں گے. آپ نے کچھ سنا ہے اس کے حوالے سے؟ وہ ایگزیکٹلی یہی ایشو ہے جس کی ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے, اور ڈار صاحب کی جب ملاقاتیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو چائنا کی ہیں ان کے ساتھ, اس میں یہی ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا کہ ہمارے جو پہلے سرمایہ کار ہیں جنہوں نے چینی پاور پلانٹس کو پہلے قرضے دیے تھے, فائنینشیل ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کے ڈیویڈنڈز ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں, اور چونکہ آپ ان کو ادائیگیاں نہیں کر رہے, وہ اپنے جو پیچھے اسپانسرز ہیں ان کو ڈیویڈنڈ پے نہیں کر رہے. تو یہ جو چیز ہے, کچھ قرضے کا لیول, جو قرضہ تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے جو ہم نے ان کے ہمارے ذمہ ادائیگیاں ہیں, اس کا لیول کچھ کم کرنا ہے, تو وہ وہیں سے ڈار صاحب کے دورے سے ہی ہوئی. اور جو میری اطلاع ہے کہ فارن منسٹر ڈار صاحب نے اس حوالے سے جب پرائم منسٹر سے بات کی تو پھر دونوں میں یہ چیز طے پائی تھی کہ ٹھیک ہے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. پھر وزیر اعظم نے ہدایت کی وزارت خزانہ کو کہ میرے جانے سے پہلے اس کا کوئی ایشو کا جو ہے معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے اس طریقے سے کیا جائے, کم از کم جو چینی صدر کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوگی تو کچھ آپ کو وہاں پہ دکھانے کے لیے ہوگا. تو یہ چیزیں ڈار صاحب کے دورے سے ہی اوریجنیٹ ہوئی ہے. اچھا, اور یہ جو پروجیکٹس ہیں ML1 کی بات ہو رہی ہے, بھاشا کی پروجیکٹ کی, ڈیم کی بات ہو رہی, 2 پروجیکٹس ہیں جس پہ سیکیورٹی کی وجہ سے کام بھی رکا ہوا ہے, اس پہ بھی کچھ ایکسپیکٹیشن ہے کہ بات آگے بڑھے گی؟
جو پاکستان کے اس کے لیے اہداف ہیں ML1 کے لیے تو یہ ہیں کہ جب ابھی وزیر اعظم جائیں تو جو بڈنگ ہے اس کی جو چائنیز کمپنیوں نے بڈ کرنا ہے اس کے لیے ML1 کے ٹھیکے کے لیے وہ ہو جائے اور کچھ فائنینسنگ ایگریمنٹ کے حوالے سے پروگریس ہو جائے. یہ ہمارے اہداف ہیں کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم ہم ان کے اس کی جو گراؤنڈ بریکنگ ہے ML1 کی اس کی تاریخ ہی لے لیں. اور جہاں تک یہ جو دیامر بادشاہ ڈیم کی فائنینسنگ کا مسئلہ ہے اس کا آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو ڈیم والا حصہ ہے وہ تو حکومت پاکستان اپنے وسائل سے کر رہی ہے. مسئلہ ہے جو $4 ارب ہمیں چاہیے وہ جو 4500 میگا واٹ کا پاور کا اس کا جو حصہ ہے وہ لگانے کے لیے. اس میں ہمارے پاس $500 ملین تو واپڈا نے ریز کر لیا تھا. $3.5 ارب کی اس کے اندر ایک فائنینسنگ گیپ ہے. اس کے اندر ہمارا ہدف یہ حکومت پاکستان کا کہ چائنیز اس چیز پہ انٹرسٹ شو کر دیں کہ وہ ولنگ ہے دیامر بادشاہ کو فنڈ کرنے کے لیے اور اس کے لیے کم از کم اس چیز پہ وہ ایگری ہو جائیں. ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کریں گے ساری پروسیس کو ریویو کرنے کے لیے. یاد رہے کہ 2017 میں جب پاکستان نے یہ ایشو چائنا سے ریز کیا تھا تو چائنا نے 3 شرائط لگائی تھی جس میں ایک تو یہ تھا کہ وہ اس میں اکوٹی اسٹیک مانگ رہے تھے دیامر بادشاہ میں. دوسرا اس کی آپریشنل اور مینٹیننس کاسٹ کے حوالے سے ان کی شرط. تیسرا وچ واز امپورٹنٹ جس کی وجہ سے پھر پاکستان پیچھے ہٹ گیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کیونکہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنا بڑا ڈیٹ لے کے پے کرنے کی تو ایک اور جو ورکنگ آپ کا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کے وہ کولیٹرل میں آپ چائنا کو دیں گے اس میں اسٹیکس اکول ٹو دا منی جو ہمیں لینڈ کریں گے. تو اس کی وجہ سے پھر وہ سلسلہ رک گیا سر. وہاں سے چیزیں واپس ہوئی تھی. اس وقت دیامر بادشاہ کے اوپر آپ کو پتا ہے پاکستان نے سعودی عرب سے بھی بات کی وہاں پہ کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی. ایک اور جو انیشیٹو دیامر بادشاہ ڈیم سے ریلیٹڈ چل رہا ہے واپڈا جو ہے یہ حکومت پاکستان اس کے جو اسٹیکس ہیں غازی بروتھا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر وہ 1450 میگا واٹ کا ہے. غازی بروتھا میں حکومت کی جو ملکیتی اسٹیکس ہے اس کو وہ کویت کو حکومت پاکستان بیچنا چاہ رہی ہے کہ کم از کم وہاں سے کچھ پیسہ جو ہے ریز ہو کے دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے وہ اس کی فنڈنگ ہو جائے. تو یہ 2 ان کے میجر ایشوز ہیں. دیامر بادشاہ پہ بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ML1 کے اوپر بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ ان کے روڈ کے پروجیکٹ ہیں جس میں خاص طور پر کراکرم ہائی وے کا جو ایک مسنگ اس کی اپ گریڈنگ کرنی ہے. بالکل اوکے اپ گریڈنگ میں وہ بھی $2 ارب کا منصوبہ ہے. کچھ 241 کلومیٹر لمبا وہ ٹکڑا ہے جو ابھی بھی انکمپلیٹ ہے. تو اس کے اوپر بھی کچھ فیزیبلٹی یا اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ کی حکومت کی خواہش ہے. یہ وجہ ہے اس کو پش تھرو کیا گیا پچھلے ہفتے یا بھی جو ہفتہ ختم ہوا ہے اس میں حکومت پاکستان اس کی جو ابتدائی منظوری ہے وہ دے دی ہے تاکہ پرائم منسٹر کے دورے کے دوران اس پہ کچھ نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکے. تو اب آخری کوشچن ویری کوئکلی شہباز, یہ جو جاری بزنس کمیونٹی یہ کوئی اینی تھنگ اسپیسیفک ان مائنڈ یا ایک فیملیئرائزیشن ٹور ہے؟ دیکھیں یہ اس طرح کا فیملیئرائزیشن ٹور ایک اس وقت بھی ہوا تھا نگران حکومت کے ٹائم پہ جب گوہر اعجاز جو ہمارے وزیر تجارت نگران وہ ایک ڈیلیگیشن ساتھ لے کے گئے تھے اور وہاں پہ بھی جو ابھی آپ بھی بات کر رہی تھی کہ جو اپنے خرچے پہ گئے تھے اور ملاقاتیں ہوئی. چائنیز ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم ان کو بجلی کمپیٹیٹیو ریٹس کے اوپر گیس کی سپلائی بغیر کوئی ڈسرپشن کے جو اسپیشل اکنامک زون ہے اس میں مراد کیا ہم دے سکتے ہیں؟ کیا جب اگر ہمارا کوئی پاکستانی بزنس مین چائنیز بزنس مین کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے یہاں پہ فیکٹری لگائے گا اس کی سیکیورٹی اس کے انسینٹیو اس کی یوٹیلیٹیز کیا ہم گارنٹی کر سکتے ہیں؟ یہ 3-4 چیزیں کر لیں تو چائنا تو پوری دنیا میں کام کرے. اس کو شہباز یہ نہ ہو کہ پاکستانی بزنس مین وہاں جا کے کہے کہ جی ہمیں بھی نہیں ملتی گیس, ہمیں بھی نہیں ملتی ان انٹرپٹیڈ بجلی. یہ تو معاملات میرا خیال ہے دے آر اے لٹل مور کمپلیکس. بالکل دیکھو بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ جو اپنے بارے میں شکایت لگانا ہے نا یہ کام ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود ہی کر لیتے ہیں. وہ شاید وہاں پہ خود ہی کر لیں گے, ان کو موقع نہیں ملے گا بزنس مین کو. ان کا مطلب ہوگا کہ پھر آپ ہمیں مدد کریں تاکہ یہ مسئلے مسائل ختم ہو. بہت شکریہ شہباز ہم سے بات کرنے کا. آپ نے سنا چین کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشن ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, پھر انشاءاللہ اس پر ہماری نظر رہے گی. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.